عرصے سے ملاقاتیں کر رہی ہیں. اب کیا ہو گیا اچانک سے کہ ان کو الاؤ نہیں کیا جا رہا, پرمٹ نہیں کیا جا رہا خان صاحب سے ملنے کے لیے؟ آپ ذاتی طور پر کیا سمجھتے ہیں, اس کے پیچھے کیا مقاصد ہو سکتے ہیں؟ میں یہ سمجھتا ہوں کہ کل جو علیمہ خانم اور ان کی دو بہنوں اور پی ٹی آئی کے خواتین کے ساتھ پولیس نے جو رویہ اپنایا, میں اس کی مذمت کرتا ہوں. یہ انسانیت کے منافی ہیں. آپ خواتین کے ساتھ, وہ عمران خان کی بہن ہے نا, اور ہائی کورٹ نے فیصلہ کیا ہے, میں اس میں وکیل تھا, سبھی کی ہے. کل ملاقات کا دن تھا, کیوں نہیں دے رہے ہیں؟ یہ اس کو کہتے ہیں ڈھٹائی, اس کو کہتے ہیں بدماشی. آپ نے پولیس والوں کو وردی پہنا کہ پولیس والے چلے جاتے ہیں اور جناب پھر ڈنڈے کے زور پہ خواتین کو ہانکتے ہیں. مروت صاحب یہ بتائیں کہ آپ مراد سعید کی کنونشن کی نجوز نے اعلان کیا, آپ اس سے حمایت کرتے ہیں اس کی؟ کون سے کنونشن؟ جو 11 تاریخ کو سوات میں کنونشن کرنے جا رہے میں ہیں. کسی کا اختلاف کیوں کروں؟ پی ٹی آئی کی جو بھی ایکٹیویٹی ہوگی, میں چاہے کوئی بھی اعلان کرے, میں حمایت کرتا ہوں. لیکن پارٹی تحفظات کا اظہار کر رہی ہے مراد سعید پر, کیا سمجھتے ہیں؟ میرا خیال نہیں ہے کہ پارٹی میں کسی کی ضرورت ہے کہ مراد سعید پہ تحفظات کا اظہار کرے. اچھا چلیں یہ بتائیے گا کہ جو کل دوبارہ پھر سے تنازعات شروع ہو گئے, اگرچہ آپ نے بات کی ہے, دوبارہ بتائیے گا کہ بیرسٹر سلمان اکرم راجہ جو ہیں انہوں نے کہا ہے کہ ایکشن لیا جائے گا جو براہ راست مل کے آئے ہیں بانی پیٹھی کی بہنوں کے خلاف. تو جس تواتر سے, جس رفتار سے سلمان اکرم راجہ صاحب ایکشن لے رہے ہیں, عنقریب مجھے نظر آ رہا ہے کہ وہ عمران خان کے خلاف بھی ایکشن لے گا. سر ایک بات کا جواب دے دیں کہ جب آپ نے پارٹی کی پالیسی کے خلاف بات کی ہے, دو نے کی ہے, تو وہاں پہ یہ کلیہ کیوں نہ عمل درآمد ہو سکے؟ یہ اس کو کہتے ہیں دوہرا معیار, اس کو کہتے ہیں منافقت. کہ آپ کہتے ہیں کہ مروت نے بیان دیا ہے, میرے بیان کا جواب دیا ہے. وہ جو ہے پارٹی ڈسپلن کی, اب جو ہے نا یہ باتیں چھوڑ دیں نا, وہ ہمیں ڈسپلن کی اب کوئی یہ رہی ہے نا, ہمیں چندہ ضرورت ہے ماضی کودنے کی, لیکن اخلاقیات ضرور ایک تمانچہ بن رہی ہے. ان کو احساس ہونا چاہیے کہ جب آپ نے معیار رکھ لیں تو سب کے ساتھ کہا جا رہا ہے کہ ملاقات کرنے سلمان اکرم نے کہا کہ منظور نظر لوگ ملے ہیں. دیکھیے یہ بھی بہتان طرازی ہے. آپ نے پاکستان تحریک انصاف کے چیئرمین پہ الزام لگا دیا کہ وہ منظور نظر ہو گیا. یہ کوئی مذاق نہیں ہے. آپ کو اس بیان کی وضاحت کرنی ہوگی. اور آپ نے علی ظفر صاحب جیسے آدمی پہ الزام لگا دیا کہ جی یہ منظور نظر ہے. یعنی کوئی ملاقات آپ کے پوچھے بغیر کرے گا تو وہ جناب اسٹیبلشمنٹ کا آدمی ہو گیا. یہ آپ کی سوچ ہے, اور آپ اگر اس رویے پہ گامزن رہیں گے, میں حیران ہوں کہ بیرسٹر گور نے اس وقت اس کو ٹوکا کیوں نہیں, اور اس وقت اٹھ کے کھڑا کیوں نہیں ہوا. یہ بدتمیزی کے زمرے میں آتا تھا. اس کے ساتھ بیٹھ کے آپ سیکرٹری جنرل, اور وہ بھی خود ساختہ, اور آپ ان کو کہہ رہے ہیں کہ جی ہم ایکشن لیں گے اور تعدیبی کارروائی ہونی چاہیے. بہرحال مزے کرو. گزشتہ رات آپ نے یہ کہا کہ پی ٹی آئی کے اندر 3 گروپ ہیں اور ان میں سے ایک گروپ میڈیا ہے. سر میڈیا کو مطلب کس حوالے سے آپ نے یہ کہا کہ میڈیا نہیں ہے یہ؟ کل سے آپ دیکھ نہیں رہے ہیں علیمہ آپا کے ساتھ جو ہوا, اس کے بعد آپ نے دیکھا کہ اعظم سواتی صاحب کے پیچھے جو میڈیا پڑ گیا, اور پھر علی ظفر صاحب کا کل کا بیان آیا. مطلب یہ کون لوگ ان کو اشارہ کرتے ہیں اور یہ لوگ جو ہیں پیچھے پڑ جاتے ہیں. یہ اعظم سواتی صاحب کا یہ بیان کہ جی مجھے خان نے کہا تھا, اور اب پی ٹی آئی کو یہ ماننا چاہیے کہ ہم مذاکرات کرتے آئے ہیں, اس میں چھپانے کی کیا بات ہے. اور یہ تو مطلب یہ پھر دوہرا معیار ہوگا کہ جب بات کریں, اور میں بیرسٹر گور صاحب سے بھی یہ التماس کروں گا کہ وہ میڈیا کو حقائق شاید اس وجہ سے نہیں بتاتے ہیں کہ وہ سمجھتے ہیں کہ ان کے فرائض میں ہیں. ان کو بتانے چاہیے میڈیا کو کہ کیا یہ ڈائیلاگ کے حوالے سے بات چیت ہوئی ہے. سر پی ٹی آئی اوورسیز کا جو وفد ہے جس میں ڈاکٹرز بھی, انہوں نے ایک بات کی ہے کہ جو سوشل میڈیا کی ٹیم ہے اس کو کنٹرول کرنا ہوگا. جو اداروں کے خلاف محاذرائی سوشل میڈیا پہ جاری ہے, اگر آپ اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ صحیح بات چیت کرنا چاہتے ہیں تو اس بارے میں آپ کیا کہیں گے؟ جی میں تو کب کی یہ کہہ رہا ہوں کہ سوشل میڈیا کو جو پارٹی ایسی پالیسی کیوں نہیں دے رہی؟ ان کو کھل کے کہنا چاہیے سوشل میڈیا اپنا کنٹرول کرنا چاہیے. میرا خیال ہے سوشل میڈیا اب خود بٹا ہوا ہے. آپ دیکھیں نا, سوشل میڈیا بھی بٹ گیا ہے نا, وہ آپس میں بھی لڑ رہے ہیں. شہباز گل صاحب اور مشمانی صاحب اور عمران ریاض صاحب نہیں دیکھتے ہیں یہ ایک دوسرے کے خلاف جنگوں میں مصروف ہیں. تو لہٰذا, اور یہ ابھی 2 گروپ ہیں یا 3 گروپ ہیں, ابھی قریبی 6-7 میں بٹوارا ہوگا. لیکن جہاں کنٹرول نہ ہو, جہاں مفادات ایک نہ ہو, ہر ایک اپنا مفاد ہیں, اور سب سے بڑا مفاد یہ ہے
व्यूवरशिप को बढ़ाना, तो व्यूवरशिप बढ़ाना और डॉलर, तो जहाँ पे ये होंगे तो इस तरह तो मामलात चलेंगे। देखिए खान को चाहिए 2-3 लोगों पे मुश्तमिल एक मीडिया बोर्ड बना दे, और वो मीडिया बोर्ड इन लोगों के साथ बैठ के पॉलिसी बनाए कि हमने किन रवाबित पे, किन तरीक़ाए कार पे, किन खतूत पे पाकिस्तान के अंदर और बाहर सोशल मीडिया ट्रेंड चलाने। शेर अफजल मरवत साहब, कल की गिरफ्तारियों के बाद नून लीग यानी कि पंजाब हुकूमत अज़मा बुखारी ने कहा है कि इन बीबियों को बड़ा शौक था, गिरफ्तारियां इन्होंने खुद दी है, किसी ने पुलिस ने इनको गिरफ्तार नहीं किया। क्या कहेंगे कि वाकईतन इनको शौक था गिरफ्तारियां देने का इस तरह से? वो तीनों खवातीन बहनें गई थी अपने भाई से मिलने के लिए, और हाई कोर्ट का हुक्म था और ये तारीख मुकर्रर थी, तो इसमें शौक की क्या बात है? आप की तरह आपकी हम जिन्स हैं, खवातीन हैं, फिर मुअम्मर हैं, और जिस तरीके से आपने उनको गाड़ियों में डाला, फिर एक वीरान मकाम पे आपने छोड़ा, लेकिन ये बहुत ही घटिया हरकत है। और अज़मा बुखारी साहबा को चाहिए कि कम अज़ कम मर्दों पे ये करें, करते आए हैं, ख़वातीन का तो एहतराम करें। ख़वातीन के साथ तो ये ना हो सियासी रकाबत की वजह से। इमरान खान की बहन है ना, आप लोगों ने भी वक्त गुजारा है, देखा है, ऐसा तो आपके साथ नहीं हुआ था। लिहाजा खातून चाहे वो किसी भी फरीक की हो, किसी भी सियासी पार्टी से ताल्लुक़ रखती हो, लोगों को ये सोचना चाहिए हमारा मज़हब, हमारी अखलाकियात, हमारी अक़दार, हमारी एथिक्स उनकी एहतराम की ताकीद करती हैं। और मेरा ख्याल है पूरे पाकिस्तानियों को दुख हुआ है कल के। और क्या इसे हासिल किया? अगर एक अलीमा खानम मिल लेती तो कौन सा आसमान गिर जाता? और ये तो हो ही नहीं सकता कि आप अलीमा खानम को मुलाकात से दायमी तौर पे जो है रोक सके, क्योंकि अभी हाई कोर्ट में ये मसला जाएगा, मुलाकात वो करेगी। आपने फिर एक मकरू चेहरा बता दिया कि हमारा चेहरा इतना जो है दागदार है। मरवत साहब, गुज़श्ता रोज़ हमने देखा कि 3 बहनें थी, 2 को के बारे में कहा गया कि आप 2 आ जाएं, अलीमा खान साहिबा नहीं आएंगी, तो क्या मसला हो सकता है आपके ख्याल में? मेरा ख्याल है कि अलीमा खानम जो है वो चूँकि सोशल मीडिया के साथ इनके रवाबित हैं, और सोशल मीडिया का लगता है कि ये कुछ ज़्यादा ही डसे हुए हैं, तो इस वजह से अलीमा खानम को बाकी जो 2 बहनें उनका ताल्लुक नहीं है क्या, या फिर वो इनको नहीं बता वो मेरा ख्याल है, और जहाँ तक मेरी मालूमात है कि सोशल मीडिया जो है वो पैगाम रसानी जो है अलीमा खानम के थ्रू होती थी, और इसी वजह से शायद उनको नहीं मिल रही। सर, ये अगर अदालती अहकामात के बावजूद, इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अहकामात के बावजूद भी ख़ानदान को मुलाकातें नहीं करवाई जाएंगी, तो फिर इसका हल क्या है? जब अदालतों के अहकामात एक सुप्रीटेंडेंट जेल नहीं मानता, तो फिर क्या हल होगा इस सारे मसले? ये तो डॉगर साहब जो हैं अब उसकी अना का मसला बन चुका है। तो चीफ जस्टिस है कायम मकाम इस्लामाबाद हाई कोर्ट के, उनको सोचना चाहिए। और पाकिस्तान भर के जज साहिबान को ये बात कहना चाहता हूँ कि वो अहकामात ऐसे सादिर ही न करे जिन पे वो अमल दरामद न करवा सके। और अदलिया जो है ये रोज़मर्रा की बुनियादों पे बेतौकीर होती जा रही है। आज मैंने देखा जस्टिस बाबर सत्तार साहब की किसी हुक्मनामे को इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने तवीन अदालत के नोटिस को मुअत्तल किया। अभी सिर्फ नोटिस को मुअत्तल करेंगे जब इस तरह इदारे ये हरकतें करेंगे और अपील में बैठ के आप हर एक नोटिस मुअत्तल करेंगे, तो फिर जो है लोगों को, इदारों को, सरकारी अफसरान को, अदालतों का कोई खौफ नहीं होगा। और मेरा ख्याल है इस्लामाबाद हाई कोर्ट को संजीदगी से बिलखसूस अडियाला जेल के हुकाम के इन कारसतानियों का नोटिस लेना चाहिए। शेर अफजल मरवत साहब, आपने कहा